اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اگر ان سے ہمارا صحیح رابطہ نیت دل کا ہو جائے، عمل کا نہیں ہو سکتا۔ انسان کبھی گناہ کرتا ہے، کبھی اچھا ہوتا ہے، کبھی برا ہوتا ہے، کبھی شیطان چڑھ جاتا ہے، کبھی وہ شیطان پہ چڑھ جاتا ہے، یہ تو لگا رہے گا۔ ہاں یہ صحیح بات ہے۔ کبھی ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، کبھی کھڑپنچی کے ساتھ ہنستا ہے، کبھی فلم دیکھتا ہے، کبھی مسجد میں جا کے اللہ اکبر الحمد للہ الرحمن شروع کر۔ کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ تو انسان کے پر چیزیں جو سی مادہ اندر یہ کرتا ہے، لیکن جب نیت دل صحیح ہونا، یہ معافی میں آ جاتا ہے سارا۔ تو خدا کرے آپ کا اور ہمارا عقیدہ، نیت، دل اتنا مضبوط ہو جائے، اتنا مضبوط ہو جائے کہ مضبوط کہہ کے لوگ تھک جائیں کہ اتنے مضبوط ہیں۔ ہاں، نیت عقیدہ مضبوط کرو، باقی عمل یہ ہوتے رہتے ہیں، یہ معافیوں میں آ جاتے ہیں۔ اگر نیت مضبوط نہیں ہے، عمل اچھے ہیں برے ہیں، بیڑا غرق ہے۔ کہ خدا نیت کو داخل جی کیا نیت المومن خیر من عملہ، ایمان والے کی نیت جو ہے اس کے عمل سے زیادہ قیمت رکھتی ہے۔ عمل میں اگر کمزور بھی ہو گیا لیکن نیت پکی تھی، میں نماز پڑھوں گا، نہیں پڑھا گیا افسوس کر رہا۔ نیت میں نہیں تھا میں نماز نہیں پڑھوں گا، ہو گیا اس سے۔ نیت نہیں تھا، گناہ کر گیا، جا کے لڑکی کے پیچھے لگ گیا، کچھ کر بیٹھا، اب کہتا ہے مجھے پولیس نہ پکڑ لے کسی کو پتہ نہ چل جائے، توبہ میں لگ گیا۔ نیت میں تھا کہ ایسا نہیں کروں گا۔ اسی آقا جی نے ایک حدیث میں کہا، ایمان والا جنت میں جائے گا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، ایمان والا جنت میں جائے گا چاہے اس نے زنا بھی کیا ہو، چوری بھی کی ہو۔ حدیثیں نہیں چھپانی چاہیے، اس کا مطلب نہیں زنا چوریاں شروع کر دو جا کے، خدا نہ آ جائے، اس طرح نہ کرے۔ ہاں ایسے کہا، ایک صاحب نے کہا زنا وَإِن سَرَقَ، زنا کرے، چوری کرے، پھر بھی آپ نے 3 دفعہ کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چاہے تو راضی ہو نہ ہو اللہ بخش دے گا۔ کیونکہ ایمان کا نام لیا مومن کا، کیونکہ مومن گناہوں پہ روتا ہے، پچھتاتا ہے، کرنا نہیں چاہتا، اس سے ہو جاتا ہے، یہ وجہ ہے نا۔ اور جو ایمان والا نہیں ہوتا تو اس سے زنا چوری ہوتی ہے، وہ پچھتاتا نہیں ہے۔ تو اس میں اگر یہ بات موجود ہے، زنا چوری یا گناہ ہوتے ہیں لیکن اس کو پہاڑ نظر آتے ہیں، کہتے ہیں میں مر گیا، میں لٹ گیا، میرا بیڑا غرق ہو گیا، سمجھو معافی ہے۔ ہاں، اس کی شرح بھی کرنی چاہیے نا۔ 3 دفعہ کہا آقا جی نے، مومن اگر ہے، اگر زنا و ان سرق، چاہے زنا کیا چوری کی 3 دفعہ کہا جنت میں جائے۔ صاحب نے کہا ایسے کرے، پھر آپ نے کہا تو چاہ نہ چاہتے ناک کے زور سے بھی چلا جائے گا، تو کیا کر سکتا اس کا۔ اور مومن کی کیا تعریف ہے جو ایسا آدمی ہو؟ کہا مومن سے گناہ ہو جائے کل جبل علی راسہ ہی، اس کو ایسے ہوتا ہے جیسے پہاڑ سر پر آ گیا، بچوں گا نہیں۔ جس کو گناہ کے بعد نیت نہیں ہوتی، گناہ ہو جاتا ہے اور اس کو پہاڑ لگتا ہے میں نے کیا مصیبت کی، سمجھو ایسا چور، ایسا زانی بخشا جاتا ہے۔ یہ بھی ساتھ ہے، وہ دوری بات نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے تو خدا کرائے نہ بچائے، اور خدا نہ خواستہ اگر ہو جائے، خدا نہ خواستہ، اللہ کرے خدا نہ خواستہ نہ ہی ہو خدا نہ خواستہ اگر ہو جائے تو خدا کرے یہ اس حدیث میں ہم آ جائیں کہ اس نے چوری کی ہے، زنا کی ہے، اور جنتی ہے انشاءاللہ۔ ہاں، لیکن اس کا مطلب نہیں ایسے کرے کہ ایمان والے سے زنا ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتی ہے۔ لیکن ایمان والے کا کیسا پتہ لگے؟ زنا فاسق سے ہوتا ہے، مومن سے ہوتا ہے۔ زنا تو دونوں نے کیا، لیکن آپ نے کہا فاسق سے اگر گناہ ہوتا ہے کالذباب جلست علی انفہ طارت، اس کو ایسے ہوتا ہے جیسے مکھی بیٹھی اڑ گئی، پریشان نہیں ہوتا ہے۔ اب سمجھے اس کا مطلب کہ زنا دونوں سے ہوا۔ ایک سے زنا ہوتا ہے، پیٹتا ہے، روتا ہے، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جیسے پہاڑ کے نیچے دب گیا، اور ایک سے زنا ہوتا ہے جیسے مکھی بیٹھی اڑ گئی، پرواہ نہیں ہے۔ یہ زانی مومن ہے اور یہ زانی فاسق ہے، فاجر ہے، اس کے لیے عذاب ہے۔ دیکھا فرق سمجھ گیا آپ؟ اس کو گناہ کے بعد گناہ نیت نہیں تھی، پھر سے گناہ ہو گیا، پھر اس کو پہاڑ لگا، رویا پیٹا، سمجھو ان لوگوں میں سے جن کو آقا جی نے کہا وہ جنت میں جائے گا اگر زنا ہو گیا چاہے چوری بھی ہو گئی۔ اور جس سے زنا چوری خدا کی مجھ میں عذاب نازل ہوگا۔ اگر اس نے دیکھا میں سے غلط کام گناہ ہوتا ہے مجھے پریشانی نہیں ہوتی، سمجھو اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان والا آقا جی کہتے سے گناہ ہو جائے کل جبل، جیسے پہاڑ علی راسہ ہی، اس کے سر پر آ گیا۔ اور فاسق فاجر سے گناہ ہو جائے کالذباب جلست علی انفہ ثم طارت،
اس کو ایسے جیسے مکھی بیٹھی اٹھ گئی، کوئی نہ پریشانی نہ کچھ. جس کا مطلب یہ سمجھ گئے آپ؟ ہاں تو پہلے خدا کرائے نا، خدا نہ خاص ایسے ہو جائے تو ہم کو آپ کو اتنی پریشانی ہو کہ وہ جو ہماری جو سی گناہ نیکیاں بن جائیں انشاءاللہ. بیچ میں کوئی موضوع ایسا آ گیا تھا، میں نے ایسی بات کی ہے تو ایسی بات کر دینی چاہیے نا. آپ کہیں ادھر سے دعا مانگتا ہے، ادھر سے تکلیف شروع کر دیتا ہے. بھئی دنیا میں قسم کے ملا ہیں، میں ایک نیا قسم کا آ گیا. بعض گناہ گار سے خدا پیار کرتا ہے، ایمان والے ہوتے ہیں، گناہ سے ڈرتے ہیں اور گناہوں پہ روتے ہیں. ہاں بعض لوگ گناہوں کی وجہ سے اولیاء اللہ بن جاتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں طریقت پہ کسی پہ کرم تھا، آقا جی چند آدمی دکھائے، کہا یہ لوگوں نے نیکیاں بہت کم کی ہیں، گناہ بہت کیے ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے یہ اولیاء اللہ بنے ہیں، اللہ کے قرب میں. پھر آگے شرح فرمائی آقا جی نے، کہا گناہوں پہ اتنا روئے ہیں خدا نے معافی دے دی. دیکھا گناہوں کے بعد وہ روئے تو ایمان والے سے روئے نا. ہاں تو خدا نے ان کو معافی دے دی ہے، اور ان کا تکبر سارا نکل گیا. لوگوں میں بیٹھتے ہیں کہتے ہیں لوگ سب ہم سے حقیر، سب سے ہم ہیں، اپنے کو حقیر سمجھے، تکبر نہیں کرتے. تکبر بھی نکل گیا اور اللہ تعالیٰ کا ڈر سے روتے رہے. اس رونے نے ان کو تقوی میں اللہ کے قریب کر دیا. بعض آدمی نیکی کرتا ہے، نیکی کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے، شیطان کی طرح. تکبر آ گیا، دوسرے کو حقیر سمجھنے لگ گیا. سمجھ گئے؟ یہ بھی بڑی مصیبت ہے. اس لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں قضا علیک بالذنب، تیرے مقدر میں گناہ تھا لیکن وہ گناہ سبب للوصول، وصول الہی نصیب ہوا. تجھے اس گناہ نے توبہ نصیب کی، تو رویا، معافی مانگی، اور لوگوں میں اپنے کو بہت حقیر سمجھا، لوگ اچھے میں بڑا گناہ گار ہوں. اور کہا بعض آدمی نیکی کرتا ہے، وہ نیکی اس کا جہنم کا سبب بنتی. تکبر آ گیا، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، یہ جہنمی ہے. ایسے ہوا کسی نے اپنے بھائی کو دیکھا، اس کو فاجر، فاسق، جہنمی کا. تو 2-3 قصے ایسے، ایک سنا دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو فاجر، فاسق، جہنمی کہا تھا، کہا تو نے اس کو جہنمی کا، جنت تیرے ہاتھ میں ہے، اس پر حکم لگایا، تیری جگہ اس کو دے دی، اس کی جگہ تجھ کو دے دی. دیکھا کسی کو دیکھیں تو فرحموا اہل البلا، جس پر بلا نازل اس پر رحم کرو. واسأل اللہ العافیہ، خدا سے معافی مانگو، خدا تم کو ایسا مبتلا نہ کرے. اور ایسے کے متعلق کہا من ستر مسلما سترہ اللہ، جو کسی مسلمان کا گناہ دیکھے، اس کا پردہ کیا، خدا اس کے گناہ بھی چھپا دے گا. اور فرمایا سرکار نے جس نے کسی گناہ گار کا پیچھا کیا، جاسوسی کی، رسوا کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے خدا اس کو شفا دے دے، اس کو وہ گناہ کرے اور اس کو رسوا کرے. یہ بھی حدیث ہے. اور یہ بھی حدیث ہے کوئی کسی کے پیچھے لگا، گھر کے عیب نکالا، خدا اس کے گھر کے دفن کیے ہوئے عیب نکالے گا. اور یہ بھی کہا کسی سے کہ کوئی گناہ ہوا، کسی جھگڑا ہوا، اس سے کہا تو نے یہ گناہ کیا تھا، تو اس کو رسوا کیا. آقا جی کہے گا تجھ کو پتہ سے تو نہ کہے، اس کا وبال اس پر چھوڑ. جو کسی کو تانا دے وہ نہیں مرے گا جب تک وہی گناہ خدا کرا نہیں لے گا. یہ کس نے کہا؟ جناب علی حضرت محمد مصطفیٰ. تو ایسی معلومات بھی تو ہونی چاہیے. کسی نے کسی کو گناہ کا تانا دیا تو فرمایا سرکار لم یمت حتی یعمل، وہ نہیں مرے گا، مرنے سے پہلے وہی گناہ خدا کرائے گا اسے. کسی کو دیکھے تانا نہ دے، اس کا پردہ کرے تاکہ تیرا بھی پردہ رہے. ایک دن صحابہ پھر سے مفلس کون ہے؟ صحابہ جس کے پاس پیسہ ٹکا آنا خرچہ نہ ہو، جس کا مفہوم ہے. آپ نے کہا مفلس وہ ہے جس نے نماز پڑھی، مثلا درود پڑھا، نیکیاں کی، سب کچھ کیا، اچھے کام کیے، سارے برباد کر دیے. کیسے برباد کیے؟ کہا شتم ہذا، کسی جھگڑا اس کو گالی دی. ضرب ہذا، کسی بات چیت پھوتی خان تھا، مارا، اس کو پیٹا. ضرب ہذا، شتم ہذا، گالی دی. اکل مال ہذا، کسی کا مال کھا گیا. اغتاب ہذا، کسی کے عیب پیچھے بیان کیے. تو کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں ان لوگوں پر تقسیم کرے گا. سرکار نے جس کا مال کھایا، جس کو گالی دی، جس کو ذلیل کیا، جس کو ایسے کیا، اگر اس پر نیکیاں نہیں ہوں گی تو آقا جی کہتے ہیں خدا اس کے گناہ اس پر ڈالے گا، اس کے گناہ اس پر ڈال کر پھر اس کو جہنم میں دھکیلے گا. حدیث شریف. تو خدا ان مصیبتوں سے بچا. پہلے نیکی کرنی مشکل ہوتی ہے، وہ کریں تو شیطان ضائع کر دیتا ہے. کہ نیکیاں ان دیا جائے گا جن کو تم نے گالی تھی، جن کی غیبت پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آقا ان کا غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ. مثلا کسی سے کوئی گناہ ہوا، کوئی عیب آپ کو پتہ تھا،
آپ اپنے ملنے والوں سے ملے تو اس سے کہا یہ ہے نا یہ ایسا گندا کام کرتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے، یہ ایسا سچی بات ہے، لیکن نہیں کرنی تھی۔ اس کی دعا کرنی تھی کہ اللہ اس کو ہدایت دے، یا کسی عالم کے بعد نہیں جانا تھا بھئی ہم آئیں گے کچھ تقریر کرنا اس قسم کی تاکہ یہ سن لے، لیکن لوگوں کو اس کا عیب نہیں بتانا تھا۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم جو بات کسی کی کرتے ہیں وہ سچی ہوتی، اس نے ایسے کیا۔ آپ نے کہا وہ سچی بات غیبت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشد من الزنا، زنا سے بڑا گناہ کسی کی برائی پیچھے کرنا۔ اگر برائی نہیں ہے تم نے تہمت لگائی ہے وہ بہتان ہے۔ تو بتاؤ آج کل کتنے ہم بچ سکتے ہیں؟ تو تبھی بچیں گے تھوڑا بہت یہ علم ہوگا، ورنہ ایسے ملتے ہیں کہتے ہیں بھئی کیا نئی خبر ہے، فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا، بلکہ یقین بھی نہیں ہے، تہمت تو چھوڑو ظلم کرتے ہیں، فلانے کی لڑکی خراب ہے، فلانے کی بہن فلانے گھر جاتی ہے ٹھیک نہیں، یہ منع ہے۔ آقا جی نے کہا جس نے کسی پر تہمت لگائی وہ ایسا نہیں ہے، ایسا مشہور کیا، اللہ اس کے 100 سال کے عمل برباد کر دے گا، مقبول عمل کیے خدا برباد کر گیا، حضرت محمد مصطفیٰ نے۔ تو ایسی بھی باتیں نہیں کہ یہ فلانے کی ماں ایسی تھی، فلانے کی بیٹی ایسی تھی، اس سے تم نے دیکھا تھا؟ اگر دیکھا بھی تھا تو تم نے پردہ کرنا تھا، تم نے اس کا عیب کھولا، خدا تمہارے گھر کے عیب کھولے گا، دفن بھی ہوں گے خدا نکال دے گا، نہیں کرنا تھا۔ یہ آپ کر سکتے ہیں، غیبت والے کو بچا سکتے ہیں، اس کی دعا کر سکتے ہیں، اس کو کوئی کتاب لے کے دے سکتے ہیں یہ پڑھے، تو یہ باتیں فائدہ مند ہیں نہیں فائدہ مند ہے؟ اب ہم دروشی پڑھیں، نمازیں پڑھیں، یہ پڑھیں، پھر جا کے ہم سے ایسی غلطیاں ہوں تو نیکیاں برباد ہو گئی نا ساری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا کسی جھگڑا ہوا، جو مفہوم ہے حدیث کا، جھگڑے میں اس کو غصہ آیا، جھگڑا یا آپس کا مال پہ تھا یا کسی اور چیز پہ تھا، اس نے بیچ میں کہا تم ایسے تھے، اس نے دوسری بات چھیڑ دی، تم کو گناہ کا تانا دیا، تم اس قسم کے انسان ہو، میں تم کو جانتا ہوں تم کون ہو۔ تو آقا جی نے کہا اس نے تانا دیا اگر تجھ کو اس کے گناہ کا پتہ ہے تو نہ کہہ، مطلب سے گناہ کا تانا تو اسے مجھے کہا تو پھر میں بھی اس کو کہہ دوں، ہوتا ہے نا، یہ نہ کہتا میں بھی نہ کہتا، اس نے کیا تو میں بھی اس کی بات بتاؤں گا جو اس نے کیا ہے، اس نے میرا کیا کیوں بتایا۔ تو آقا جی کیا کہتے ہیں آپ کی بات کو نہیں چھوڑنا، اسی میں خیر ہے۔ آپ نے اسے تیرا گناہ بتا دیا، ایسا جھگڑا ہوا، تو نہ بتا، کس نے تو خاموش ہے، اس کا وبال اس کے اوپر چھوڑ، مزہ چکھے گا۔ اب کسی نے آپ کو گناہ کا تانا بھی نہیں دیا، نہ ایسے کہا آپ لوگوں کے گناہ ڈھونڈتے پھریں، جاسوسی کریں، کہا ولا تجسسوا، قرآن میں جاسوسی مت کرو کسی کی، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو برائیاں پیچھے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم ایک مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا سکتے ہو؟ نہیں کھاؤ گے۔ کہا یہ ایسے پیچھے کی برائی کرنی، اس کا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، دیکھا منع ہے۔ حضرت عمر سے ایک دفعہ ایسے واقعہ ہوا، رات کو گشت کرتے تھے، کسی گھر میں کچھ آواز سنی، کچھ شک پڑا تو دیوار پھاند کے اندر چلے گئے، دیکھا ایک بوڑھا شراب پی رہا تھا۔ کہا اس عمر میں تم شراب پیتے ہو، یہ کرتے ہو؟ کہا جو کچھ کرتا ہوں، جو کس کا مفہوم میں جانوں خدا جانے، تم نے بھی بہت زبردست گناہ کیا، خدا رسول کی مخالفت کی ہے۔ حضرت عمر نے کہا میں نے کیا کیا ہے؟ کہا خدا نے کہا ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو۔ تم نے کیوں جاسوسی کی؟ یہ تم نے خدا کے خلاف نہیں کیا جاسوسی میری کی؟ خدا نے کہا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کسی کے گھر جاؤ تو دروازہ کھٹکھٹاؤ، تم نے دیوار پھاندی، میرے گھر میں آیا، مجھے پکڑا تم نے، یہ تم نے قرآن کے خلاف نہیں کیا۔ کیسے لوگ، حضرت عمر ڈر گیا، اس کو چھوڑ دیا، معافی مانگ کے نکل گئے۔ یہ واقعہ دوسرے دن اپنی مجلس میں بیٹھے جناب عالی، حضور کے سارے صحابہ جناب عالی، حضور کے کسی صحابی کو برا نہیں کہنا چاہیے، جو قرآن میں آ جائے، حدیث میں آ جائے، سنی شیعہ وہابی نہیں بننا، اس میں تمہاری ہلاکت ہے۔ یہ مذہب وہاں چلتے ہیں جہاں قرآن سے ثبوت تم کو نہ ملے یا حدیث سے ثبوت نہ ملے۔ جو چیز واضح قرآن میں آ جائے یا نبی کریم کی زبان سے آ جائے، ثابت ہو کہ آقا جی نے ایسے کہا ہے یا قرآن میں ایسے آیا ہے، تو یہ آدمی مصیبت میں جائیں گے۔ مذہب وہاں ہوتا ہے، ضرورت پڑتی جہاں ثبوت نہ ملے، اندازہ کیا جاتا ہے۔
لیکن جہاں ثبوت مل جائے خدا کے قرآن میں ایسے آیا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ نے ایسے فرمایا ہے، یہ ثابت موجود ہے اس میں، پھر کہنا میرا مذہب ہے۔ آقا کے خلاف سوچنا چاہیے، قرآن کے خلاف سوچنا چاہیے۔ آقا جی نے کہا ساری امت کا ایمان ایک طرف، ابو بکر کا ایک طرف، ابو بکر کو گالی دینی چاہیے۔ آقا نے کیا کوئی نبی میرے بات ہوتا تو حضرت عمر ہوتے، آپ کی زبان پاک سے نکلا ہے، قرآن میں کتنی جگہ آپ کی موافقت ہے حضرت میں، تو حضرت عمر کو گالی دینی چاہیے۔ آقا جی نے کیا میں جنت میں گیا، حضرت عمر کا مکان دیکھا تو ان کو ہنسانے کے لیے کہا، تو جس کا مفہوم تھا میں حضرت عمر کا مکان دیکھا، میں نے دیکھا تو میں نے احتیاط کی کہ حضرت عمر کا مکان میں ایک طرف سے نکلا، یعنی تو اتنا رو۔ آقا جی پر سے ہنسانے کے لیے کہا کہ تیرے مکان سے بھی ہم نے عرض کیا، تیرے سے ساری دنیا ہی ڈرتی ہے، کیونکہ حضرت عمر سے شیطان بھی ڈرتا تھا۔ آقا جی نے کہا حضرت عمر جاتے ہیں شیطان دیکھتا ہے دوسری گلی میں بھاگ جاتا ہے، بتاؤ، تو حضرت عمر کو گالی دینی چاہیے۔ تو یہ میں کہتا ہوں ہمارا تمہارا اتفاق ہونا چاہیے، جو اللہ آقا کی زبان سے نکلے واقعہ نکلا ہے یا قرآن میں آیا ہے، ادھر نام سنی نہ وہابی نہ شیعہ، ہم تم انشاءاللہ عاشق رسول۔ اور جو قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے اس میں اختلاف ہے، اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے، اس میں پڑھو ہی مت، تو ہم لوگ آپس میں بھائی بھائی رہیں گے۔ آقا جی کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تجھے شش و پن میں ڈالے، اختلاف میں ڈالے، کہا اس میں مت پڑو۔ کہا تم میں سے پہلے لوگ جو ہلاک ہوئے، کیوں ہلاک ہوئے؟ کہا کہ اختلاف کرنا اور آپس میں بحث کرنا، جو مسئلہ بحث میں آئے، اختلاف میں آئے، اس میں نہیں پڑھنا، اس میں کہنا واللہ عالم، آپ بنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اختلاف کی بات نہیں کرنی۔ عالم ہے کوئی بات کا دیوبندی بریلی تمہارا ایسا مطلب نہیں ہے، اگر وہ خدا کی بات بتاتا ہے، نبی کی بات بتا، اختلاف بریلی دیوبندی جماعت اسلامی وہابی ہے اس کی بات سننی ہے، شیعہ اس کی بات سننی ہے، اختلاف نہیں کرنا۔ جہاں شیعہ ہو وہابی ہو بریلوی ہو، اگر وہ اختلاف کی بات کرے فلانا ایسا فلانا ایسا، اس کی بات نہیں سننی ہے، کیونکہ تم کو اختلاف میں ڈالے گا، اختلاف سے تمہارے دل میں پھوٹ پڑے گی، اس پھوٹ سے تمہاری محبت نہیں ہوگی آپس میں۔ تو آقا جی کہتے ہیں جس اللہ کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان والے نہیں ہوگے، اور تم ایمان والے نہیں ہوگے جب تک تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی۔ تو محبت تبھی ہوگی، ہم اختلاف کی بات نہیں کریں گے تو ہوں گے نا، اگر اختلاف کی بات میں ہوں گے تو پھر نفرت پیدا ہوگی نا، صحیح ہے غلط ہے؟ تو یہ باتیں قرآن حدیث کی ہیں، اور قرآن میں بھی ایسا ہے، کیسے آیا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تمہارا کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس جھگڑے کو خدا اور نبی کے حوالے کرو۔ مثلا کیا اس میں اختلاف ہو گیا، یہ کہتے ہیں سماعت کا مطلب یہ ہے، دوسرا کہتے ہیں آیت کا مطلب یہ ہے، تیسرا کہتے ہیں حدیث کا مطلب یہ ہے، آپ اس حدیث قرآن کو توقف کرو، بولو واللہ ورسولہ عالم۔ تو یہ قرآن کی بات ماننی، آقا کی بات ماننی اچھی ہے یا اختلاف میں گھسنا اچھا ہے؟ احتیاط اچھی ہے۔ اگر ان چیزوں میں آپ نے پرہیز کی نا، احتیاط کی، پھر خدا کی قسم آپ کی نماز میں اثر آئے گا، آپ کی درود میں اثر آئے گا، آپ کے قرآن پڑھنے میں اثر آئے گا، آپ کی دعاؤں میں اثر آئے گا، کیونکہ آپ اختلاف سے بچ گئے۔ آقا جی نے ان لوگوں کے لیے سخت بد دعا کی ہے، اللہ مشکک من شک علی امتی، خدا اس پر مشقت مصیبت ڈالے جو میری امت کو مصیبت میں ڈالے، مشقت میں ڈالے۔ اور خدا کی قسم یہاں بیٹھے کوئی بریلی دیوبندی کا درس نہیں دیتے ہیں۔ جس چیز میں اختلاف نہیں ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، جس چیز میں اختلاف نہیں ہے آیت الکرسی پڑھ لو، جس چیز میں اختلاف نہیں ہے قرآن پڑھ لو، ختم بات ہو گئی۔ اور جس میں اختلاف ہے اس کو چھوڑ دو، اس لیے خدا نے کہا چھوڑ دو، نبی کریم نے کہا چھوڑ دو، کہ تم میں سے پہلے جو سے بحث کرتے تھے مسائل میں، آقا نے کہا خدا نے ان کو ہلا کیا۔ پھر بحث والی چیز میں پڑھنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے؟ تو اس میں احتیاط کریں۔ بہرحال میں بہت آگے نکل گیا، لیکن یہ بھی باتیں اتفاق سے ذہن میں آ گئی ہیں، تو میرا خیال ہے اچھا ہی ہو گیا ہے، چلو یہ اچھا ہی ہو گیا۔ بہرحال صحابی کی بات ہے، حضرت عمر جب اپنے خلافت کی جیسے ان کی جگہ تھی، مکانت تھی، اس میں بیٹھے تو وہ بوڑھا آیا جس کے گھر میں گئے تھے۔ آپ اس بوڑھے سے ڈرے ہوئے تھے جس کو شراب پکڑتے تھے، پیتے پکڑا تھا، اس کو عزت سے لائے اپنے پاس بٹھایا، چپ رہے، کچھ نہیں کہا۔ دیکھا؟ تو یہ باتیں اگر یاد رکھو تو اچھا ہے،
اور کیوں انسان کو ماحول میں چیزیں ہوتی کہ عمل برباد نہ ہو سکے تو یہ کیسٹ اگر تسجیل کہتے ہیں، میں عرب میں رہا ہوں، میرے الفاظ ادھر کے منہ میں آ جاتے ہیں، زیادہ وہاں رہا ہوں، کیا بولتے ہیں تسجیل کو؟ ہاں ٹیپ، عربی میں تسجیل کہتے ہیں، اردو میں ٹیپ کہتے ہیں، ٹیپ سمجھتے ہو؟ ٹیپ تو اگر یہ ٹیپ ہو گئی ہے تو اس ٹیپ والی کیسٹ کو لے جانا، اس کو سننا، تاکہ ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار دہراتے، کیونکہ یہ بہت ضروری، انسان سے ایسے اعمال ہوتے ہیں، خدا ایسی مصیبت سے ہم کو آپ کو بچائے۔ اچھا میں آئی لو یو کے ساتھ آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم۔